पाकिस्तान में फालज के मरज से हलाकतों के हैरत अंगेज आदाद शुमार, रोजाना कम से कम 400 अफराद की अमवात। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। एक काबिल बचाव बीमारी से इतनी ज्यादा अमवात क्यों? डॉक्टर कहते हैं कि तर्ज जिंदगी, मुर्रगन खाने, कम वर्जिश और तंबाकू नोशी से बढ़कर एक और भी बड़ी वजह है। फालिज में सबसे ज़्यादा तो असर पड़ता है उम्र का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। ये आज सरबीन का अहम मौजू है जिसका हम तफसील से जायजा लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में ये भी शामिल है। अमरीकी खुफिया इदारे NSA पर ताज़ा इल्ज़ाम कि एक ही माह में स्पेन में 6 करोड़ फ़ोन कॉल्स की निगरानी हुई। मैड्रिड में अमरीकी सफ़ीर को तलब किया गया। पार्लियामान को कानून साजी के लिए सिफारिशात पेश करने के लिए बनाई गई इस्लामी नजरियाती काउंसिल क्या अपनी जिम्मेदारियां कामयाबी से पूरी कर रही है? और स्वाद में रेशम का कपड़ा तैयार करने वाले कारखाने शिद्दत पसंदी और सैलाब के बायस बुरे हालों में। 300 के करीब को बंद कर दिया गया, जबकि बाकी को भी सख्त मुश्किलात का सामना। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। अगर पाकिस्तान में रोज़ाना 400 लोग सिर्फ एक काबिल बचाव बीमारी से मर जाएं और हर गुजरते साल के साथ ऐसी अमवात की तादाद बढ़ती जा रही हो, तो ऐसे में क्या उस बीमारी से बचाव का दिन मनाना बेईमानी नहीं बन जाता? ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जहां मंगल को स्ट्रोक और उससे होने वाले फालज के बायस अमवात से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी के तहत सिर्फ हस्पतालों से मुरतब किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मुआशरे में गहरी जड़ें पकड़ने वाली ये बीमारी किसी भी दूसरे मरज से कहीं ज़्यादा लोगों की जान ले रही है। कराची से नामानिगार महमूद जान बाबर की रिपोर्ट। अलमदार हैदर कराची के एक जाने पहचाने सहाफ़ी हैं। एक टीवी में रोज़ाना कवरेज की मंसूबाबंदी के साथ साथ एक अखबार में कॉलम भी लिखते हैं। वो हमेशा से चलने के लिए सहारा नहीं लेते थे, बल्कि जब चंद दिन पहले दौरान ड्यूटी इनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई, तब उन्हें पता चला कि उन पर फालिज ने हमला किया है। बरवक्त अस्पताल पहुंचने से वो अब भी लिखने के काबिल तो हैं, लेकिन वो कहते हैं अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिसऑर्गनाइज्ड था, क्योंकि मैं असाइनमेंट एडिटर भी था और वहाँ चीफ रिपोर्टर भी था। सिगरेट में बेताशा पीता था, आपके दवा खाने पे यकीन नहीं करता था, डॉक्टर्स को दिखाने में। अब इस एज में मैं पहली मरतबा जो ना ये मुझ पे अटैक हुआ है, वरना बिल्कुल मैं 14 घंटे 12 घंटे 10 घंटे काम करता था और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अलमदार हैदर अकेले ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी माशरे ख़ुसूसन बड़े शहरों में आराम पसंद और जिस्मानी मुशक्क़त से आरी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस बीमारी का आसान हदफ बनते हैं। माहिरीन का कहना है कि लोग वर्जिश नहीं करते, खाने पीने में एहतियात नहीं करते, घी में तले हुए खाने खाते हैं, जो न सिर्फ उनका वजन बढ़ने का बायस बनता है, बल्कि उन्हें हर बीमारी का हदफ बनाने के लिए तैयार करता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में तंबाकू से तैयार करदा मवाद और खाने में घी व नमक जैसी अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल ने पाकिस्तान में फालिज जैसी बीमारी को जड़ पकड़ने में बड़ी मदद दी है। ये सूरत हाल चल तो काफ़ी अरसे से रही है, लेकिन अब जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है ना, उसकी वजह से काफ़ी फ़िक्रमंदी वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। पहले इस हवाले से इतना डेटा नहीं था, अब थोड़ा डेटा जमा होना शुरू हो गया है। लेकिन अब जो आदाद शुमार पाकिस्तान में आ रहे हैं ब्लड प्रेशर के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, जो पहले से मौजूद है, लेकिन इसमें जो इजाफा हो रहा है और अब जो फालिज की जो आदाद शुमार इस वक्त डेवलप हो रहे हैं ना, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान में ये एक वबाई मर्ज़ की सूरत में बीमारी बढ़ रही है और उसके नतीजे में ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में इसके लपेट में लोग आ रहे हैं या आएंगे। लोगों को बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लिए वर्जिश और खेलों की तरगीब तो दी जाती है, लेकिन लोगों की मसरूफ़ ज़िंदगी और पहले से ही खेलों के लिए मुख्तस मैदान सुकड़ने से अब ये सहूलत भी दस्तयाब नहीं रही। डॉक्टरों का कहना है कि अच्छी सेहत के लिए सुबह और शाम की वॉक बड़ी ज़रूरी है, लेकिन कराची और इस जैसे दीगर बड़े शहरों का आज का अलमिया ही यही है कि इसके पहले से दस्तयाब पार्कों को रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील किया जा रहा है। सेहत के कुछ माहिर ऐसे भी हैं जो लोगों को वर्जिश करवाते हैं। उनका कहना है कि माजी के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा लोग वर्जिश करने आते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं
کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچنے کے لیے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ مشقت کرتے تھے تو ان پر بیماریوں کا اتنا برا اثر نہیں پڑتا تھا جتنا اب ہو رہا ہے۔ میری عمر ہے جناب 51 پلس، اور الحمدللہ کہ میں اپنی لائف کے اندر کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوا اور نہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں۔ میری ایکسرسائز ہی میرا ڈاکٹر ہے اور میری ایکسرسائز ہی میری صحت کا راز ہے۔ فالج کے جو مریض ہیں وہ اس لیے فالج کے مریض ہوتے ہیں کہ پاکستان میں فیسلٹی ہی نہیں ہے ایکسرسائز کی، کیونکہ اگر فیسلٹی ہے تو بہت ہائی لیول پہ ہے، غریب بندے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ جم کو افورڈ کر سکے۔ دنیا میں ہر 10 سیکنڈ میں اس بیماری سے ایک فرد متاثر ہوتا ہے۔ تاہم حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں فالج کا شکار ہونے والوں میں نوجوان بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ محمود جان بابر، BBC، کراچی۔ سینکڑوں لوگوں پر فالج کا حملہ اور روزانہ 400 لوگوں کی فالج کا باعث بننے والے سٹروک سے ہلاکت، یہ تو پاکستان میں صحت عامہ کی ایک خاصی تشویشناک صورتحال کی علامت ہے۔ اسی بارے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے اسلام آباد کے الشفا انٹرنیشنل ہسپتال میں شعبہ نیورولوجی کے سربراہ ڈاکٹر ارسلان احمد سے بات کی اور سب سے پہلے یہی سوال پوچھا کہ بحیثیت ایک معالج وہ ان اعداد و شمار پر کیا کہتے ہیں۔ ابھی تک جو اسٹڈیز پاکستان سے ہوئی ہیں جو ریلائبل ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں دے آر افیکٹڈ ود اسٹروک، یہ جو ہے 1 سال میں۔ تو آپ اس کو جو ہے اس میں جو بڑے فالج ہوتے ہیں وہ ان میں اموات کی جو ہے چانسز زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ اعداد و شمار صرف ان کیسز کے ہیں جو ہسپتالوں تک پہنچتے ہیں تو ایسے بھی تو مریض ہوں گے جو ہسپتالوں تک نہیں پہنچتے، جو مقامی ٹوٹکوں کے ذریعے اپنا علاج کراتے ہیں۔ تو اگر صورتحال کو اس نظر سے دیکھا جائے تو ان کیسز کی تعداد اس سے بھی کئی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو بڑے اسپتال ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں اور زیادہ تر جو نیورولوجسٹ ہیں، پاکستان میں نیورولوجسٹ بہت کم ہیں، وہ بھی بڑے شہروں میں ہی ہیں۔ تو چھوٹے شہروں میں لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے علاج کرتے ہیں، کچھ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، کچھ وہاں پہ جو لوکل فیتھ ہیلرس ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، کچھ لوگ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فگر اس سے زیادہ ہو۔ اچھا، جو لائف سٹائل چوائسز جنہیں کہتے ہیں، یعنی جو ہمارا طرز زندگی ہے، جس طرح سے جو ہمارا رہن سہن ہے، اس کا کتنا اثر پڑتا ہے؟ تمباکو نوشی، پان، گٹکا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال، کیا ان کا اثر پڑتا ہے فالج ہونے نہ ہونے پر؟ فالج میں سب سے زیادہ تو اثر پڑتا ہے عمر کا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بلڈ پریشر ہے، پھر شوگر ہے، پھر اس کے بعد کولیسٹرول ہے اور پھر اسموکنگ آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، ایکسرسائز ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، وزن زیادہ ہے، تو یہ سب کنٹریبیوٹ کرتا ہے اسٹروک میں۔ آپ نے کہا کہ عمر سب سے بڑا فیکٹر ہے، لیکن نوجوانوں میں بھی فالج کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے پاس نہ صرف فالج بلکہ ہارٹ اٹیک کے بھی کیسز جو ہیں ینگ لوگ آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ اب بلڈ پریشر جو ہے، ہائپر ٹینشن جس کو کہتے ہیں، وہ زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ شوگر بھی زیادہ ہو رہی ہے، اوور ویٹ ہیں، ینگ پیپل بھی اوور ویٹ ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف فالج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز بھی بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے ذیابیطیز بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سو پور ایٹنگ ہیبٹس میرے خیال میں یہ ایک ایریا ہے، اور زیادہ زیادہ ایکسرسائز کریں تو پھر اس سے یہ چانسز ہم کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ اگر فالج ہو جائے تو مکمل طور پر ٹھیک ہونا، اس کا امکان کتنا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ فالج ہو جاتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ 25-30% لوگ ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے۔ 25-30% ایسے ہیں کہ جو ریلیٹیولی بہت اچھی ریکوری کر جاتے ہیں۔ اس کے بقیہ جو رہ گئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ڈسیبلٹی کے ساتھ یا کچھ نہ کچھ معذوری کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان میں جو ہے پھر لمبی ورزش چلتی ہے، اور ورزش کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اپنا لائف سٹائل اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کیا پاکستان میں کوئی علاقہ یا کمیونٹی ہے جو اس سے زیادہ متاثر ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے کہ کسی علاقہ یا کوئی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے کہ کسی علاقے میں زیادہ ہے۔ نہ ہی ہم نے نیشن وائڈ ایسی کوئی اسٹڈیز کی ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی نیشنل رجسٹری ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ایک علاقے میں لوگ زیادہ متاثر ہیں۔
ڈاکٹر ارسلان، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں زیادہ تر جو ڈاکٹر ہیں وہ اس بیماری کے بارے میں پوری طرح باخبر نہیں، انہیں تجربہ نہیں، اور انہیں فوری طور پر تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہ صحیح بات ہے. پچھلے 10 سال سے ہم اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا ایجوکیٹ کریں، میڈیکل اسٹوڈنٹ کو، اس کے علاوہ ہم جنرل فزیشنز کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ان کے لیے کورسز بھی، شارٹ کورسز بھی کراتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو جنرل فزیشن ہے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہو تاکہ وہ بیسک گراؤنڈ لیول پہ زیادہ اچھا علاج کر سکے. اور ہم لوگ، ہماری سوسائٹی، پاکستان اسٹروک سوسائٹی یہ بھی سوچ رہی ہے کہ آئندہ ہم ایسے اور کوئی کورسز، شارٹ کورسز شروع کریں جی پیز کے لیے یا جنرل فزیشنز کے لیے، تاکہ بہتر کیئر وہ لوگ پرووائڈ کر سکیں جو چھوٹے گاؤں اور شہروں میں بھی. اسلام آباد سے ڈاکٹر ارسلان احمد، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹروک اور اس سے جڑی اموات پر ہمارے ناظرین سوشل میڈیا صفحات پر کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. حافظ حسین احمد فن لینڈ سے لکھتے ہیں، ہماری خوراک اصل مسئلہ ہے. ہم پاکستانی دن میں 3 بھرپور کھانے کھاتے ہیں اور درمیان میں سنیکس، مثلا سموسے، پکوڑے، دہی بھلے وغیرہ، اور کوئی ورزش نہیں. فرزانہ مبین راولپنڈی سے لکھتی ہیں، مڈل کلاس کی زیادہ سے زیادہ کمانے کی لالچ اور قناعت نہ ہونا اس کی وجہ ہے. میاں والی سے توصیف لکھتے ہیں، ان سب چیزوں کی وجہ مستقل دباؤ ہے. اور شورکوٹ سے محمد سرفراز لکھتے ہیں، ان اموات کی وجہ خوراک ہے. امیر لوگ جنک فوڈ اور خوش خوراکی سے مرتے ہیں اور غریب بھوک سے. اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں. پتہ ہے bbc-urdu.com. یہاں تازہ ترین خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں. ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے، جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا، امریکی خفیہ ادارے NSA کے اسپین میں نگرانی کے الزامات کے بعد میڈرڈ میں امریکی سفیر کو طلب کیا گیا. اور برطانیہ کے جنوبی علاقوں میں طوفان کے باعث زندگی سخت متاثر، 4 افراد ہلاک جبکہ 5 لاکھ سے زیادہ گھروں کی بجلی منقطع.